بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موہنجودڑو آج سے تقریباً 4,500 سال پرانی تہذیب جو دنیا کے قدیم ترین اقوام کی لسٹ میں سر فہرست ہے۔ وہاں کے لوگوں نے کس قدر ترقی یافتہ شہر کو آباد کیا تھا کہ جس کی مثال آج کی ایڈوانس سٹی سے کم نہیں ہے۔ ہندوستان کے شمال مغرب میں آباد اس قوم کی طرف کس نبی کو مبعوث کیا گیا تھا، اور جب ان لوگوں نے اس نبی کو شہید کیا تو اس کا کیا انجام ہوا۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ آج بھی دنیا کے کونے کونے میں ایسے بے شمار کھنڈرات موجود ہیں جو اپنی شاندار ہزاروں سال قدیم شان و شوکت کی گواہ ہیں، جن کی طاقت، قوت، لشکر، صلاحیت اور زمانے کبھی پوری دنیا پر اپنا اثر چھوڑ رہی تھی۔ ابھی نہ وہ اقوام ہیں اور نہ وہ شاندار علاقے۔ ان اقوام نے فطرت، حادثوں، حملہ آوروں اور تقدیر کے ساتھ ہر حملہ جنگ لڑی، اور ان میں کچھ تو اپنے کفر اور شرک، کچھ فتنہ اور فساد، کچھ مال و دولت کے نشے میں چور ہو کر تباہ ہو گئے، جبکہ کچھ اقوام اور تہذیب کی بربادی کی وجہ یہ بنی کہ ان تمام گناہوں اور سرکشی سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن نیک بندوں اور پیغمبروں کو مبعوث کیا تو انہوں نے ان نبیوں کو ہی شہید کر ڈالا اور اپنے خالق کے ساتھ ہی کھلے عام بغاوت شروع کر دی۔ چند ایسی ہی تہذیبوں میں ایک تہذیب وادی سندھ بھی ہے۔ وادی سندھ دراصل کوئی ایک تہذیب، ریاست یا شہر کا نام نہیں، بلکہ یہ جنوبی ایشیا کے شمال مغربی علاقوں میں کاسے کے دور کی ایک تہذیب تھی جو 3,500 سال قبل المسیح سے 1300 قبل المسیح تک ایک آباد اور پھیلا ہوا علاقہ تھا۔ ان میں بہت سارے ترقی یافتہ شہر اور گاؤں آباد تھے۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں آریاؤں کی آمد بھی نہیں ہوئی تھی۔ وادی سندھ کا بیشتر حصہ پاکستان سے لے کر شمال مشرقی افغانستان اور مغربی ہندوستان تک پھیلا ہوا تھا۔ موہنجودڑو اور ہڑپہ نامی شہر اس تہذیب کی دارالحکومت تھی، جو سندھ کی سب سے ترقی یافتہ اور طاقتور شہر تھا۔ موہنجودڑو کو اگر کسی اونچائی سے دیکھا جائے تو یہ شہر 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ اس کا ایک حصہ اپر سٹی کہلاتا تھا، جس میں ایک طرح کا ایڈمنسٹریشن بلاک تھا، جس میں اسٹور یا تالاب، عظیم بالا خانہ اور ستونوں والا ہال موجود تھا، اور شہر کا دوسرا حصہ نچلا شہر کہلاتا تھا جو کاروباری علاقہ تھا، اور یہاں مکانیں، دکانیں وغیرہ موجود تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سندھ کا یہ عظیم شہر پورے 1000 برس تک بڑی شان و شوکت اور آن بان سے زندہ رہا۔ موہنجودڑو کی گلیوں کا ایک جیسی طرز تعمیر، درمیانی سائز کی اینٹوں کا استعمال، گودام اور نالی نکاسی وغیرہ کا بہتر انتظام اس شہر کو اس زمانے کے اعتبار سے ایک جدید شہر ثابت کرتی ہے۔ مذہب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شاید یہ لوگ بت پرست تھے۔ یہاں کی کھدائی کے دوران یہاں سے ایسے بت ملے ہیں جن پر عورتیں بنی ہوئی تھیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ موہنجودڑو کے لوگ دھرتی ماتا یعنی زمین دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ماہرین کے مطابق یہ تہذیب اپنے وقت کی پڑھی لکھی قوم تھی۔ موہنجودڑو سے ملنے والی مہروں پر جانوروں کے اشکالوں کے علاوہ نامعلوم زبان میں چند چیزیں بھی لکھی ہیں جن کو آج تک کوئی بھی پڑھ نہ سکا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ ان جملوں کو آئندہ بھی کوئی نہیں پڑھ سکے گا۔ جہاں قرآن پاک میں ایک طرف عاد، سمود، بنی اسرائیل، اہل روم اور اہل فارس جیسے بڑے اقوام کا ذکر ہے، تو وہیں عین ممکن ہے کہ وادی سندھ کی اس بے مثال اور عظیم قوم کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہو، جو دنیا کے قدیم ترین تہذیب میں سر فہرست ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب رس اور سمود جھٹلا چکے ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کے برادران اور اکا والوں اور تبع کے قوم نے بھی انکار کیا تھا۔ سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان گزشتہ قوموں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ان میں ایک قوم اصحاب رس یعنی کنویں والے تھے۔ لہٰذا مفسرین کا خیال ہے اصحاب رس کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے زمانے سے ہے۔ یہ خوشحال قوم بھی جیسے اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں، ان کے علاقوں میں ایک بہت بڑا کنواں تھا جس سے وہ پانی پیتے اور کھیتوں میں آب پاشی کیا کرتے۔ یہ کنواں نہایت ہی بابرکت تھا۔ اس کنویں کے علاوہ اس علاقے میں کوئی اور تالاب یا چشمہ وغیرہ موجود نہیں تھا۔ ان کا ایک بادشاہ تھا
جو نہایت ہی عدل و انصاف کرنے والا اور نیک انسان تھا۔ کہتے ہیں کہ جب اس بادشاہ کی موت ہوئی تو اس قوم کے لوگوں نے اس کی لاش پر ایک روغن مل دیا تھا کہ وہ گلنے اور سڑنے سے محفوظ رہے۔ لہٰذا بادشاہ کے مرنے کے بعد قوم کے لوگ بہت روئے اور شہر کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ لہٰذا شیطان کو اچھا موقع ملا اور وہ بادشاہ کے جسم میں داخل ہو گیا۔ لہٰذا بادشاہ کے جسم سے آواز آئی کہ میں مرا نہیں ہوں بلکہ میں کبھی نہیں مروں گا، میں صرف وقتی طور پر غائب ہوا تھا تاکہ میں دیکھوں کہ تم میرے بغیر کیسے رہتے ہو۔ یہ سن کر اس قوم کے لوگ نہایت بہت خوش ہوئے اور بادشاہ سے کہا میرے اور اپنے درمیان ایک پردہ لگا دو، اب میں کبھی نہیں مروں گا۔ لہٰذا لوگوں نے اسے تسلیم کیا اور وہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو کر اس کی عبادت کرنے لگے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اصحاب رس کی طرف ایک نبی کو بھیجا جن کا نام حضرت حنظلہ بن صفحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو آگاہ کیا کہ پردے کے پیچھے تم سے شیطان مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے انہیں اس کی عبادت کرنے سے روکا اور کفر اور شرک سے توبہ کرنے کی ہدایت کی، لیکن سرکش لوگوں نے حضرت حنظلہ پر ایمان لانے کے بجائے ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ اس عظیم گناہ کے سبب اس کنویں کا پانی خشک ہو گیا اور ان کے درخت خشک ہو گئے، کھیتوں سے اناج برباد ہونا شروع ہو گئے، ایک ایک کر کے وہ لوگ پانی کی بوند بوند کے لیے ترسنے لگے۔ نتیجے کے طور پر پوری بستی تڑپ تڑپ کر مر گئی اور پوری بستی درندوں کا مسکن بن گئی۔ علماء اور مفسرین آج تک اس نتیجے پر نہیں پہنچے کہ یہ اصحاب رس کی قوم زمین کے کس خطے میں آباد تھے اور ان کا زمانہ کون سا زمانہ تھا، لیکن یہاں ایک حیرت انگیز اور غور طلب بات یہ ہے کہ وادی سندھ یعنی موئنجو دڑو کی تباہی کی وجہ آج تک نامعلوم ہے اور آج تک یہ معمہ حل نہ ہو سکا ہے موئنجو دڑو جیسی عظیم تہذیب کیسے تباہ ہوئی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔